السلام علیکم۔ کل ہم نے شہیدوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اس سے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پر کیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ حق میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جن لوگوں نے استجابوا لبیک کہا، للہ اللہ کو، والرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، من بعد اس کے بعد، ما اصابہم جو ان کو پہنچے، الکرہ زخم، للذین احسنوا منہم ان لوگوں میں سے جو جنہوں نے نیک کام کیے، واتقوا اور جنہوں نے پرہیزگاری کی، ان کے لیے لام ہے، شروع میں لکھا ہوا ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے فار، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم بہت بڑا ریوارڈ ہے، اجر ہے۔ الذین وہ لوگ، قالا کہا، لہم جن سے، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا لکم تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم تو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو اس بات نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا، وقالو اور انہوں نے جواب دیا، وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا تو وہ لوٹے پلٹ آئے، بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، سون کہتے ہیں بری حالت، تکلیف، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا اور انہوں نے فالو کیا، پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ واللہ اور اللہ، ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما بے شک، ذالکم الشیطان یہ شیطان ہی ہے، یخوف جو تم کو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم تم ان سے نہ ڈرو، تم شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ولا یحزنک اور آپ کو پریشان نہ کریں، الذین وہ لوگ، یسارعون جو بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الکفر کفر کی راہ میں، انہم اللہ تعالیٰ نبی پاک سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ لوگ پریشان نہ کریں جو کفر میں بہت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئا کچھ بھی، یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یجعل کہ نہ بنائے، لہم ان کے لیے، حظً کوئی حصہ، فی الآخرۃ آخرت میں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، اشتراء الکفر جنہوں نے کفر کو خرید لیا، بالایمان ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بن گئے، کفر کو پریفر کیا، لن یضر اللہ شیئا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ لا یحسبن الذین کفروا کافر یہ نہ سمجھیں، انما نملی کہ ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کو، خیر وہ بہتر ہے، لانفسہم ان کے لیے، انما بے شک، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کو، لیزدادوا ایمانن تاکہ وہ اپنے اسمن، لیزدادوا اسمن تاکہ وہ اپنے گناہ میں مزید اضافہ کریں، وَلَهُمْ عذاب مہین اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ اللہ تعالیٰ نہیں رہنے دے گا، لیذر المؤمنین مومنوں کو، علی ما انتم علیہ اس حالت میں جس حالت میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، حتیٰ یعنی حالت چینج کر دے گا، حتیٰ یمیز الخبیث یہاں تک کہ وہ الگ کر دے ناپاک لوگوں کو، من الطیب پاک لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب خلط ملط رہیں،
جب تک کہ وہ چھانٹ نہیں دیتا بروں کو بھلوں سے۔ وما کان اللہ، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیطلعکم علی الغیب، کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، غیب کی باتیں تمہیں بتا دے، ولکن اللہ، لیکن غیب کی باتیں بتانے کے لیے اللہ نے یجتبی چنا ہوا ہے، من رسولہ ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہے، فآمنوا باللہ، تو تم اللہ پر ایمان لے آؤ، فعل امر ہے، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا اور تم نے پرہیزگاری کی، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ نہ سمجھیں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، من فضلہ ہی اپنے فضل میں سے، جو وہ بخل کرتے ہیں اس میں سے، ہوا خیر لہم، کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بری ہے۔ جو اپنے مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ سیطوقون، ان کو طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ، جس چیز کی وہ کنجوسی کرتے تھے، جو چیز وہ کنجوسی کر کے جمع کر رہے تھے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، میراث السماوات، آسمانوں کی میراث ہے، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، بما تعملون تمہارے کاموں سے، خبیر باخبر ہے۔ یعنی اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول الذین، ان لوگوں کی بات، قالو جو کہنے لگے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، فقیر فقیر ہے۔ کتنی بدتمیزی کرتے تھے، کتنی بری باتیں کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں۔ یہ یہودیوں کا قول تھا۔ قرآن مجید میں جب یہ بات آئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا، جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن لی۔ سنک تو وہ ہم لکھ لیں گے، ما قالو جو یہ کہہ رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا، یہ بھی ہم لکھ لیں گے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، ونقولو اور ہم کہیں گے، قیامت کے دن پھر ہم ان کو کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، ذالکا یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت ایدیکم کہ جو کام تمہارے ہاتھوں نے کیے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، الذین جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے، عہدا الینا ہم کو ہدایت کر دی ہے، اللہ نؤمنا کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول کسی بھی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا وہ ہمارے پاس لے آئے، بے قربان قربانی، تاکلہ النار جس کو آگ کھا جائے۔ بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی، لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے گھڑا ہوا تھا۔ قل کہہ دیجئے اے نبی پاک، آپ ان کو جواب دیں، قد جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول بہت سے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، وبالذی اور وہ نشانی بھی لائے، قل تم جس کا تم ذکر کرتے ہو، فلما قتلتموہ تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی جو جو تمہاری فرمائشیں تھی وہ انہوں نے پوری کر دی، تمہیں سب کچھ معجزے دکھا دیے، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقط قُذِبَ تو جھٹلائے گئے، یہ پیسو وائس ہے، فعل ماضی مجہول ہے، رسول بہت سے رسول، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، جاؤ جو لے کر آئے،
بالبینات واضح نشانیاں لے کر، والزبر اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر، یعنی روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو بہرحال مرنا ہے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا پیسو وائس ہے فعل مضارع مجہول، تم کو پورا ملے گا، اجورکم تمہارا اجر، یوم القیامت قیامت کے دن۔ فمن زحزحا یہ بھی پیسو وائس ہے، جو ہٹا دیا گیا، عن النار آگ سے یعنی آتش دوزخ سے جو بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فازا تو وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی نہیں ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر دھوکے کا سامان، فریب والی چیز۔ لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، اے مسلمانوں، یہاں پہ مسلمانوں سے مخاطب کر کے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ، لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے، اور آخر میں نون ہے جس کے اوپر تشدید ہے، شد ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اے مسلمانوں تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور تم ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب سے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تم ان سے ضرور سنو گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکوں سے بھی تم ضرور سنو گے، اذًا کثیرہ تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا آگے وہ بھی بتا دیا، ریمیڈی بھی بتا دی کہ اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا اور تم نے پرہیزگاری کی، خدا ترسی کی روش پر قائم رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ من عزم الامور بڑے حوصلے کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب اللہ نے لیا، میثاق الذین ان لوگوں سے عہد، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب سے عہد لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور اس کو بیان کرو گے، للناس سے لوگوں کے لیے، یعنی تم کو یہ اس کتاب کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں میں پھیلانی ہوں گی، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تمہیں اس کی تعلیمات کو پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے اس کو یعنی تعلیمات کو، اس کتاب کی تعلیمات کو پھینک دیا، وراء ظہورہم پس پشت، وشترو اور حاصل کی، بہی ان کے ذریعے، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت، فبئسا تو بہت برا ہے، ما یشترون جو کاروبار یہ کر رہے ہیں۔ لا تحسبن تم نہ سمجھو، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتو اپنے کیے پر، ویحبون اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنہم دوبارہ لکھا ہوا آیا ہے کہ تم ان کو نہ سمجھو، بمفازۃ من العذاب عذاب سے بچے ہوئے، عذاب سے محفوظ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ مثلاً وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ بڑے متقی، دیندار، پارسا، خاتم دین ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، یا اپنے حق میں یہ ڈھنڈورا پٹوانا چاہتے تھے کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ، مخلص اور دیانتدار رہنما ہیں، اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم الہمنی رشدی اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے، وَاعِذْنِی اور تو مجھ کو بچا، من شر نفسی میرے نفس کی برائی سے، اللہم احیینی مسکیناً اے اللہ مجھ کو مسکین کر کے زندہ رکھ، وَامِتْنِی مسکیناً اور مجھ کو مسکینی کی حالت میں ہی مارنا، وَاحْشُرْنِی اور مجھے اٹھانا، فی زمرۃ المساکین مسکینوں کی جماعت میں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔